توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ منافقون سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ ارشاد ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا ساتوں آسمانوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں اور ساری زمین کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، مگر منافقین کو سمجھ نہیں ہے۔ جن کی توجہ ادھر ادھر تھی وہ پھر سن لیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کے خزانے اللہ کے، زمین کے خزانے اللہ کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق، یہ نہیں کہا اللہ نے ظہیر بھائی کہ منافقین مانتے نہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقین کو اس کی سمجھ نہیں، یعنی اللہ کے خزانوں کا سلسلہ سمجھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ پہلے بڑی بات یہ سر سے گزر گئی ہے، حالانکہ اسی سورہ میں بالکل ڈاکٹر سلمان اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت کا مالک اللہ ہے، یا عزت کا مالک رسول ہے، یا عزت کے مالک مومنین ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سکڑ گیا ہے سردی میں، ہاں ملک، اور بس ایک جملہ کہہ کہ میں بہت آگے نکل جانے والا ہوں۔ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کی ورق گردانی کی، کیا وجہ ہے؟ عزت دار اللہ، عزت دار رسول، عزت دار مومن، تو پتہ یہ چلا کہ عزت اللہ لقب ہے شوہر زہرا کا۔ عزت اللہ، ہاں سپیکر پہ اعلان کر رہا ہے غضنفر، حجرے کی سرگوشی نہیں، عزت اللہ لقب ہے میرے خیبر شکن کا۔ تو اللہ کہتا ہے چونکہ علی میرا ہے میں عزت والا، علی میرے محمد کا ہے وہ عزت۔ چونکہ میرا ہے میں صاحب عزت، چونکہ میرے نبی کا ہے وہ صاحب عزت، چونکہ مومن کے دل میں ہے۔ ہاں تو ملک حبیب ثابت یہ ہوا عزت کے سارے سلسلے علی سے ملتے ہیں۔ عزت دار ہوتا ہے وہی ہے جس کے پاس علی ہو، اور آگے کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں، یہاں بے علم بتایا، اور پہلی آیت میں لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقین کو سمجھ نہیں، یعنی مومنین کو سمجھ ہے۔ اور آج امجد شفیق اسی سمجھ کو سمجھانا بھی ہے، آزمانا بھی ہے۔
یہ بچہ بھی ربائی پڑھ رہا تھا نا، علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل. میں اس کو یوں پڑھنا چاہوں گا کہ علی سننا بہت مشکل، سنانا اور بھی مشکل. سمجھ آ رہی بات جی؟ کیا کہہ رہا ہے صحیح خواجہ اللہ؟ زمین و آسمان کے خزانے میرے، لیکن منافقین کو سمجھ نہیں. سورہ ہجر میں ظہیر بھائی کہہ رہا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. فرمایا ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، ہم معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے رہتے ہیں. جاگتے رہنا، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے برآمدے والوں آنکھیں بند نہیں کرنا. ہاں، جو میری نظروں کے احاطے سے دور ہو. سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے، اور اگر یہ آیت آپ نے سمجھ لی تو مجھے تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق. اے محمد کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہونے کے ڈر سے روک لیتے. اللہ اکبر. نہیں، اب میں نہیں جانتا، علم غیب میں نہیں رکھتا کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ، کس کے سہنے دل میں اترا ہے. یہ آیت کا سیاق و سباق، آیت کا مزاج بتاتا ہے. یعنی اللہ عام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم مالک ہوتے تو تم خرچ نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کوئی مالک ہے. پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ پچھلے محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو، جاگ رہے ہو، بیدار ہو؟ کیونکہ ہم جیسوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مالک نہیں ہو، یا تو مطلق کہتا کہ کوئی مالک نہیں ہے. وہ تو عوام سے کہہ رہا ہے تم مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہی نہ کرتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کوئی مالک ہے جو خرچ بھی کرتا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. آؤ یہ پہلے تمہاری انتظار ختم کر لیتا ہوں، پھر دو چار باتیں کرتا ہوں. ذرے سے عرش تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، معلوم سے غیر معلوم تک، ازل سے ابد تک کا ملک اور وقت غزل فر دینے کو تیار ہے. عقل کامل اور علم مکمل کے چراغ بنا کے ڈھونڈنے نکلو. سوائے 14 کے گھر کے مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا، چاہے وہ آدم ہے یا عیسیٰ. صرف انہوں نے کہا ہے نحنو خزان اللہ فی سمائہ و ارضہ. اللہ کے آسمان اور زمینوں کے خزانوں کے مالک ہم 14. اس محلے سے نعرے کا جواب کل سے نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ نحنو خزان اللہ فی سمائہ و ارضہ. آسمانوں کے خزانوں کے خازن بھی ہم ہیں، زمین کے خزانوں کے خازن بھی ہم ہیں. یا کوئی اور مدعی لا
ہے؟ ہاں ہاں. اور پھر کون سمجھ سکتا ہے ہاشمی کہ اس کے خزانوں کی مقدار کیا ہے؟ اس کے خزانوں کی تعداد کیا ہے؟ اور بات جو تم سوچ رہے ہو رب کعبہ کی قسم اس سے ظہیر بھائی کہیں آگے کی ہے. ہاں ہاں میں تھوڑا دماغوں کی زمین کو تیار کر رہا ہوں. کیا ایک ہی دفعہ جب تک میں عرفان کا چھٹا لگاؤں تو سارے آمادگی کے لیے ہاں قبول کر سکیں؟ سر اٹھانا میری طرف. کوئی نہیں جان سکتا ڈاکٹر سلمان کتنے ہیں خزانے، کیسے ہیں خزانے. برف العال اتنا جان لو جتنے ہیں. میں ایک لفظ ہوا کے جھونکے کی طرح امجد کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. جو لفظوں کی تجارت کرنا جانتے ہیں ہے ان کے لیے یہ خزانے بے ہاتھ نے بنائے، ہاتھوں والوں نے قابو کر لیا. یا سردار صاحب اسے یوں کر لیتے ہیں، بے ہاتھ نے بنائے اپنے ہاتھوں میں دے دیے. میں تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو. بے ہاتھ نے سہی خاج بنائے اپنے ہاتھوں میں دے دیے. وہ دن ہے آج کا دن ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ملکور کے یہودیوں نے الزام لگایا کہ اللہ خرچ نہیں کر سکتا، اللہ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں. پڑھو سورہ انعام. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں غلت ایدیہم، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں. میرے کہاں بندھے ہوئے ہیں؟ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ملعون ہو گئے اپنے اس قول کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. جی اور یہی تو چیلنج ہے. چاہے کوئی والی ریاست ہو ملک حبیب، کہا جاتا ہے طارق کہ فلاں بندہ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہا ہے، کب تک چلے گا؟ اللہ ازل سے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے. ارادے ہاں اب ذہن میں رکھنا. چلیے پہلے بتا ہی دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خزانے کھانے پینے کے ہیں، سونے چاندی کے ہیں، ہیرے جواہرات کے ہیں. سونے چاندی کے خزانے اکٹھے کرنا میرا شیوا ہے، تیری طینت ہے. اللہ یہ خزانے نہیں جمع کرتا. ہاں اور میں اپنی طرف سے کوئی بچ پہ الزام نہ لگائے. میں ایک عالم ربانی کے حوالے سے ظاہر بھائی بات کرنے لگا ہوں. علامہ محمد تقی اصفہانی آقا نجفی کے نام سے مشہور ہے. علامہ سید حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ کے استاد. مشہد مقدس میں بیٹھ کے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور نام بھی یہی رکھا العنایات الرضویہ.
یعنی امام رضا کی ان آیات سے لکھی ہوئی تفسیر. تو اس میں انہوں نے جب اس پہ بحث کی، وہ کہتے ہیں دنیا والا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سونے چاندی کے، سیم و زر کے، طلا و نقرہ کے، جواہر و الماس کے خزانے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث قدسی پڑھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما خزانتی، جاگو حلالیو، انما خزانتی اذا اردت ان اقول لشیء کن فیکون. اللہ کہتا ہے میرا خزانہ یہ ہے کہ میں شے بنانے کا ارادہ کر کے کون کہتا ہوں، شے ہو جاتی ہے. جو مجھے نہیں خبر کہ کون قسمت سے کیڑے چننے آیا، کون حقیقت کے موتی چننے آیا، کون علی سوچنے آیا، کون علی کو جھکنے آیا. جس کی ماں کے دودھ میں خیانت کے جراثیم نہیں، وہ سر اٹھائیں. میں نے عالم ربانی کی بات کی، وہ کہتا ہے یہ خزانے ہیں کون کے، سونے چاندی کے نہیں، کون کے خزانے. اور 14 کہتے ہیں خزانوں کے مالک ہم ہیں. دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں. ہاں اب یقین ہو گیا کہ سارے حلالیاں سارے موالیاں سب سننا چاہتے ہیں. خزانے ہیں کون کے؟ خزانوں پہ قبضہ محمد و آل محمد کا، یعنی کون پہ قبضہ؟ کون پہ 14 کا قبضہ. اور بیٹھے ہو لاہور والوں چلے گئے ہو، کون پہ 14 کا قبضہ. اب سنبھال لو ظرف کو، کلیجے تھام لو کہ کہیں خراش نہ پڑ جائے، کلیجے پہ دراڑ نہ آ جائے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کہتے ہیں آدم بھی کون سے بنا، عیسیٰ بھی کون سے بنا. آدم بھی کون سے، عیسیٰ بھی کون سے. کون ہے خزانہ؟ خزانے پہ قبضہ ید اللہ کا. نہیں نہیں ہے دم خم. علی کو خراج پیش کرنے کا تو سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. تیرا باپ آدم کون سے بنا؟ کون پہ قبضہ اس گھرانے کا؟ اور جس علی کی خیرات کا نام آدم ہے، اسی سے بیٹا مانگتے ہوئے موت آتی ہے. واليوم
سمجھ میں آئی؟ منافقین کو سمجھ نہیں خزانوں کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ہاں، ان خزانوں کی سمجھ صرف مومنین کو ہے. ہاں یہ رب اس میں کتنے خزانے، یہ تو میں کسی مجلس میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ امکان بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، اکوان بھی ان کے ہاتھوں میں. جو ہو چکا وہ اکوان ہے، جو ہو سکتا ہے جو ہو چکا وہ قطرہ ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کروڑوں سمندر ہیں. محمد و آل محمد ہو چکنے کے مالک نہیں، ہو سکنے کے مالک ہیں. العظمت للہ ہے، یعنی جو ہو چکا صرف اس کے مالک نہیں ہے، جو ہو سکتا ہے. اب اولاد آدم کتنے ارب ہے یہ تو معلوم ہے تمہیں، اور کتنی ہو سکتی ہے یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. تو بھائی جتنی اور ہو سکتی ہے وہ 14 کے قبضے میں ہے. نہیں بلے بڑی بات. اور یہی تو وجہ ہے کہ علی کے 6 سال کے کھیلتے ہوئے بچے بھی اگر اپنے مزاج کی کروٹ کی سرحد پہ آ جائیں کہتے ہیں اگر لوح پہ نہیں لکھا کیا ہوا، ہم تو دینے لگے ہیں. برآمدے والے بھائی ٹھیک بیٹھے ہیں؟ ارادے ہیں لوح پہ نہیں تو کیا ہوا، ہم دینے لگے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں ہاں. اور یہ تو پھر آگے سائل کا اپنا ظرف تھا کہ وہ ساتھ پہ ہاں اس کا دامن بھر گیا تھا. ہاں تو حسین کی ہیں. اچھا چلو کہہ دیتا ہوں، مزاج نے کروٹ لی. نانا کیوں نہیں دیا بیٹا؟ حسین لوح پہ نہیں لکھا. اچھا پھر میں نے 1 دے دیا. حسین کیا کرنے لگے ہو؟ نانا میں نے 2 دے دیے. حسین اللہ نہیں چاہتا 3 دے دیے. حسین اللہ سے پوچھ تو لے 4 دے دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو حسین تقدیر نے اسے منہ موڑا ہوا ہے، 5 دے دیے. حسین کیوں آج مقدر کو کھلونا بنا رہا ہے؟ 6 دے دیے. حسین آخر چاہتے کیا ہو؟ 7 دے دیے. راہب نے کہا مولا بس. اللہ اکبر. اللہ نہیں شفیق زیدی نے جو جملہ سننے کی فرمائش کی ہے وہ آگے ہے. جب کہا نا بس، حسین نے کہا جارے کم ظرف. حسین کے سمندر بحر کرم میں پتھر پھینک کر اس میں تلاطم پیدا کر کے جھولی اتنی سی لایا.
دریائے کرم میں، میرے بحر وجود و سخا میں کنکر پھینک کر متلاطم کیا، دامن اتنا چھوٹا، کاش تو چپ رہتا۔ جاگو حلال دادو۔ مناقب السادت الکرام کتاب کا نام ہے، علامہ عین العارفین حسینی لکھنے والے ہیں۔ ہاں، حوالے کے لیے ٹامک چوئیاں نہ مارتے رہنا بعد میں دشت تحقیق میں۔ کاش تو چپ رہتا، قیامت کے دن اولاد آدم ایک طرف آتی۔ ابھی جملہ باقی ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اچھا، کیا کہا میرے مولا حسین نے؟ کاش تو چپ رہتا۔ ہاں ہاں، نہیں، آپ نے جملے کی سماعت کا حق ادا کیا، داد کا حق ادا کیا۔ میں قطعی آپ سے غیر مطمئن نہیں ہوں، شکوہ کرنے والا ملعون، لیکن ذرا دیوار فکر پہ چڑھیے، ذرا شعوری طور پر سوچئے کیا کہہ رہا ہے بطول کا بیٹا؟ میدان قیامت میں اولاد آدم ایک طرف آتی، میرے دیے ہوئے بیٹے ایک طرف۔ حسین نے اولاد آدم کو الگ گنا، اپنے دیے ہوئے بیٹوں کو آدم کی اولاد کو ایک طرف رکھا، اپنی عطا کو ایک طرف رکھا۔ کیوں؟ ثابت کیا ہوا؟ اولاد آدم اور تھی، جو حسین نے دیے وہ اولاد آدم میں سے نہیں تھے، کیونکہ اولاد آدم کے کوٹے میں تو اس کی اولاد تھی ہی نہیں۔ جی حسین تو اللہ کے خزانے میں سے دیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اولاد آدم کے تو ظہیر بھائی کوٹے میں نہیں تھے، اللہ کے خزانے میں سے دیے۔ اب یہ گھر جا کے سوچنا ضرور کہ جس علی کے بچے کی عطا، اب نہیں تم حیران ہو، میں اور کروں گا، جس علی کے کھیلتے ہوئے بچے کی عطا، جس علی کے بچے کا کھیل اولاد آدم میں شامل نہیں، وہ آدم کے ناخلف بیٹے علی خود اولاد آدم میں کیسے شامل؟ اللہ ہاں، ارادے ہاں، تو ان کی کریمی کو آزما تو صحیح۔ جملہ آیا ہے اور ظہیر بھائی جبر مشیت کی طرح آیا ہے، سناؤں؟ عام آدمی کے شفیق زیدی امجد عام بندے کے فکرے نہیں، عالم کے ہیں نہیں، مجتہد کے ہیں نہیں، فرشتے کے ہیں نہیں، نبی کے ہیں نہیں، نبیوں کے نبی کے ہیں۔ میدان مباہلہ میں تیرے
نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دعا کے یوں ہاتھ اٹھائے محمد مصطفیٰ نے اور عرش کی جانب دیکھ کر کہا الہی لو علمت اکرم من ہؤلاء لجئت بہم الیہم، پالنے والے تیری خدائی میں اگر میرے علم میں ان سے کوئی بڑا کریم ہوتا نہیں، میرا خیال ہے تمہارا موڈ ہی نہیں ہے سننے کا. کیا کہہ رہا ہے میرا رسول؟ لو علم تو، اگر میرے علم میں، پہلے اپنے نبی کے علم کی سرحدیں تو بنا. ہاں کہ تیرے رسول کے علم کی رسائی کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر میرے علم میں ان سے بڑا کوئی کریم ہوتا تو میں انہیں نہ لے کر آتا. اب کیا کروں، دروازے اتنے کھلے ہوئے ہیں سامنے، ہاں کہ بخدا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ پہلے کس دروازے سے گھسوں. سر اٹھاؤ. حالانکہ جو کہہ رہا ہے خود کون ہے؟ سلطان مملکت احدیت. اچھا اگر آپ یقین دلا دو، چونکہ 5-7 منٹ لگ جائیں گے. اچھا اب یہ نہیں، پہلے اسی آیت کو ظہیر بھائی دیکھنا ہے ڈاکٹر سلمان، جو مباہلے کا باعث بنے. 40-45 آیتیں آئیں، رسول پڑھتے رہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے، بندہ ہے اللہ کا، مان کے نہیں دیے. آخر اللہ کو کہنا پڑا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے رسول، ہم نے جو علم میں سے تھوڑا سا قرآن کی شکل میں بھیجا ہے. نہیں، یا تو وہ دریچے کھول کے بیٹھو ذہن کے میں خدا ہوں، خانہ ادراک میں صحیح خواہد لفظ رکھ دوں، میں تو بھیج سکتا ہوں. من العلم، قرآن کو اللہ نے العلم کا تھوڑا سا حصہ کہا. نہیں بلے بڑی بات. جی فمن حاجک فیہ من بعد جاءک العلم نہیں، من العلم. من العلم، العلم کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ. قرآن جو کہتا ہے ہر خشک و تر مجھ میں، ظاہر و باطن مجھ میں، غیب و شہود مجھ میں، ازل و ابد مجھ میں، چونٹی سے عرش تک کے واقعات ندیم نقوی مجھ میں. وہ قرآن من العلم، العلم کا تھوڑا حصہ. اور تیرا نبی کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم. اللہ
مدینۃ العلم، علم کا مدینہ خود وہ ہے۔ اگر جو العلم میں سے تھوڑا سا آیا ہے، اس پر بھی اگر کوئی تو اسے جھگڑا کر رہا ہے تو پھر ان سے کہہ دو کہ آؤ، میں کہہ کے گزر جاؤں گا، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے۔ اب اللہ جانے کہ کہاں چھریاں چل رہی ہیں، کہاں نسیم مودت جو ہے وہ گلہائے عقیدت کو مہکا رہی ہے۔ ہاں کرو ترجمہ، لاؤ مفسرین، لاؤ مترجمین، لاؤ، نہ دو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے، یہ بلائیں اپنے، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتیں۔ یہ بلائیں اپنی، ہم بلاتے ہیں اپنے نفس۔ ہاں یہ دم دم سخی سردار کلندر اب خود مدینۃ العلم ہے۔ پورا پڑھوں تو پھر پورا عشرہ اسی میں گزر جائے گا۔ جی بہرحال میں ایک آدھ جملہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلا لیں، یعنی سارے رشتے شاد باش، جیتے رہو، یعنی علی کو انفسنا، ہاں ہمار، چونکہ علی نفس نبی بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے۔ یہ امجد بڑا عرصہ قطر میں رہا ہے، وہاں عربی بولی جاتی ہے، اور خود اس کے بڑا کاروبار تھا وہاں سونے کا، میں کئی بار اس کی دکان پہ وہاں بھی جا چکا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ایک کنگن یا ایک انگوٹھی اس نے نکالی اور اس نے مانگی کہ اسی جیسی اور دو، اس نے اٹھا کے رکھی اور کہا ہاذا نفسو ہاذا، ٹھیک ہے ایسے ہی نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی کہا کرتے تھے نا، ہاذا نفس و ہاذا، کہ یہ کنگن اس کا نفس ہے، یعنی جتنا وزن اس کا ہے اتنا اس کا، جو ڈیزائن اس کا ہے وہی اس کا، جو صورت اس کی ہے وہی اس کی، بس فرق یہ ہے کہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں صورت میں، سیرت میں، خصائص میں، شمائل میں، دونوں ایک جیسے، بھئی یہ ہے وہ ہے۔ تیرا مولا علی نبی کا نفس ہے، جو کچھ محمد ہے وہ کچھ علی ہے، بس محمد نہیں۔ اسی طرح نفس اللہ بھی ہے، جو کچھ اللہ ہے وہ کچھ علی ہے، بس اللہ نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ آپس کی بات ہے، اب کوئی تھک گئے ہو نا؟ اچھا کریم سارے ہیں ویسے، جلدی یاد دلا دوں۔ گھر میں بیٹھے ہیں پانچوں سردار،
ہیں سب ایک زمانے کے. ہاں یہ تیرا مولا علی کہتا ہے کہ اگر ہم ہر زمانے میں ایک شکل پہ رہتے تو اسے اللہ کوئی نہ کہتا. پھر لوگ ہمیں کہتے رہتے, اسی لیے ہم کبھی بچے بن جاتے ہیں, کبھی لڑکے بن جاتے ہیں, کبھی نوجوان, کبھی جوان, کبھی ادھیڑ, کبھی بوڑھے. ہاں جی حسن و حسین بظاہر کھیل رہے ہیں, رسول کے چہرے کی رنگت بدلی. سر پڑھنا, دروازے میں جو کھڑے ہو تم بھی میری طرف, باہر جو کھڑے ہیں وہ بھی سبھی کرب کی آواز پہ کان رکھیں. رسول کے چہرے کی رنگت بدلی. بطول دیکھ رہی تھی, بابا جان خیریت, چہرہ کیوں بدل گیا؟ بیٹا میں نے قیامت تک آنے والے حبداروں کو دیکھا, سارے میری نظر سے گزر گئے, ان کے عمل بھی سامنے آئے, بہت ماٹھے ہیں. فکر میں پڑ گیا ہوں, وعدہ تو ہم کر بیٹھے ہیں کہ جس دل میں ہم رہتے ہوں گے وہ جہنم نہیں جائے گا. جس دل کی بستی میں ہمارا بسیرا ہوگا اسے جہنم نہیں جانے دیں گے. اب میں فکر میں ہوں کیسے بچائیں گے, کیسے بخشوائیں گے. 2 سال کے کھیلتے ہوئے حسین نے کھیل چھوڑا. نانا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے تو پیدا نہیں کیا, لیکن ہم نے پھر بھی کی. قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت ابی, میں نے اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے گناہگار شیعوں کو دے دی. ملیں گے کہیں ایسے کریم؟ قد وہبت حسناتی, میں نے اپنی ساری نیکیاں دے دی. حسن مڑے, حسین کو دیکھ کر کہا ما انت باکرم منی, تو مجھ سے بڑا کریم نہیں ہے. قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت بھی, میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے بابا کے حبدار کو دے دی. بطول بیٹھی تھی, کہا میری جھولی میں کھیلے ہو تم, ما انتما باکرم منی, تم دونوں مل کر بھی مجھ سے تو بڑے کریم نہیں, میں نے بھی ساری نیکیاں. نہیں, جیسے چہرے پہ مجھے مودت کے گلاب کھلتے نظر نہ آئے, میں سمجھوں گا کہ وہ اس کریمی کے لائق ہی نہیں. ہاں اگر بیمار بھی ہو تو اپنے چہرے کھلے رکھو تاکہ مجھے ہاں بدگمانی کا شکار چھوڑ دوں, برآمدے والوں چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ بھئی یہی 4-5 لوگ چاہتے ہو پڑھوں, باقی کہتے ہو بیٹھ جاؤں, کیونکہ ہاتھ 4-5 نے اٹھائے ہیں. نہیں, جب تک سب کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے نہیں پڑھوں گا میں آگے. تم دونوں مل کر بھی مجھ سے بڑے کریم نہیں ہو سکتے. میں بطول ہوں, میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں اپنے وارث کے حبداروں کو دے دی. جیسے رسول بیٹھے تھے, امیر کائنات بیٹھے تھے, کہا بطول, حسن, حسین, ممنون ہوں تمہارا, تم نے میرے حبداروں کو یاد رکھا. میں علی ہوں اور میرے نام اعمال میں وہ عمل ہے میں ہاتھ اٹھا کے نیچے لاؤں. ثقلین کی بندگی سے وزنی ہو جاتا ہے. ایک اشارہ, قد وہبت حسنات لمذنبی شیعت, میں نے بھی اپنی ساری نیکیاں
تم مجھ سے کوئی بڑے کریم ہو، میں نے اپنے حبداروں کو دے دی۔ تیرے نبی نے دیکھا حسن حسین بطول علی مان تم بے اکرم منی، تم چاروں مل کر بھی مجھ سے تو بڑے کریم نہیں ہو سکتے۔ قد وہبت حسناتی لمذنبی شیعت کا، میں نے بھی اپنے سارے عمل تیرے حبداروں کو دے دیے۔ اللہ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ رسول کہہ رہا ہے تم چاروں مل کر بھی مجھ سے بڑے کریم نہیں ہو، میں نے اپنی ساری نیکیاں تیرے حبداروں کو دے دی۔ لاہور والوں مجھے بطول کی پاک چادر کی قسم، فوراً جبریل آیا، ان اللہ یقرئک السلام ویقول ما انتم باکرم منی قد غفرت لمذنبی شیعت علی بلا حساب۔ اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے تم پانچوں مل کر مجھ سے تو بڑے کریم نہیں، میں نے علی کے شیعوں کو بے حساب جتنے بڑے جملے اتنا بڑا تاریخی نعرہ، جتنے بڑے جملے اتنا بڑا تاریخی نعرہ لگے گا۔ لرز اٹھے جرم کی دیواریں، اتنا بڑا نعرہ لگانا ہے کہ پتہ چلے آپ حلالی ہے، موالی ہے، شیعان حیدر کرار ہے، علی کے حلالی ہے، نعرہ حیدری۔ یہ ہیں اس کی رحمت کے خزانے۔ کہا اگر تمہارے پاس ہوتے تو تم تو روک لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ زمینی کریم اور وہ عرشی کریم اپنے بندوں پہ لٹاتے پھرتے ہیں۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ کائنات میں سب سے بڑی عزادار ہے حسین کی، ذات واجب کی قسم۔ میں بالکل پوری عالمانہ ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں
मासूमों की सफ में भी इस बीबी से बड़ा अज़ादार हुसैन का कोई नहीं है। हाँ, मैं दो जुमले याद कराता हूँ। आंसुओं की भीख खुद मांग लेना। हर मासूम ने हुसैन पर रोना शुरू किया हुसैन की शहादत के बाद। ये बीबी जिस दिन से दुनिया में आई, हुसैन की शहादत से 55 बरस पहले, जी पढ़ो किताबें, पूछो मुहक्किकीन से, आई बकत बुकान आलिया, और लाहौर वालों ऊंची ऊंची आवाज से रोना शुरू किया बीबी ने। पहले मां ने बहलाने की कोशिश की, नहीं चुप हुई, रसूल को बुलवाया गया। बाबा जब से आई है रोए चली जा रही है। रसूल झुके, सर चुमा, उसको ती या उम्मल मसाइब, पहला दिन है आमद का और नाना की तरफ से लक़ब अता हो रहा है। ऐ मुसीबतों की मां खामोश हो जा। लेकिन रोने वालों, रोना नहीं रुका। रसूल ने कहा बतूल मुझसे भी चुप नहीं की, इसके बाबा को बुलाओ। अली आए, बिला तशबीह कलाइयां चूमी। उसको ती या उम्मल मिहन, आए दर्दों की मां खामोश हो जा। नहीं हुई लाहौर वालों, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है और रोने की नियत लेके आया है, वो बस 1 मिनट मेरी तरफ देखे। हसन आए, उसको ती या काबत रदाया, ऐ दर्दों का किबला खामोश हो जा। लाहौर वालों नहीं खामोश हुई। मां का दिल था, गहवारे की डोर पकड़ के बतूल ने रोना शुरू किया। कोने में रसूल ने, चौकट पकड़ के हसन ने, सहन में कमर पे हाथ रख के खैबर शिकन ने। 2 साल का हुसैन है, 2 साल छोटी है बीबी हुसैन से। हुसैन की आमद हुई। अम्मा फिजा, जी मौला खैरियत, सारे सरदार रो क्यों रहे हैं? जो यहां है और पुरसे की नियत लेके आया वो मेरी तरफ देखे। फिजा ने मुंह पीट के कहा, मैं बहरी होती, मैं अंधी होती, जब से तेरे हिस्से की बहन आई है रोए चली जा रही है। भाई बाप माँ नाना किसी से चुप नहीं हुई। बात तो लफ्जों की होती है। हुसैन ने ठंडी सांस लेके कहा, अम्मा फिजा जरा देख, कोई मुल्क के रिसालत का बादशाह है, कोई किश्वर विलायत का ताजदार है, कोई इकलीम इस्मत की मलका है, कोई मुल्क इमामत का शहजादा है। ये सारे बादशाह हैं। बादशाहों को क्या खबर कि मजलूमों को खामोश कैसे कराया जाता। अब करबला का गरीब आ गया है। अल्लाह अकबर। मैं भी करबला का गरीब, मेरी बहन भी मजलूमा। अभी मैं देखता हूं कैसे चुप नहीं होती। बस मेरे पास दुआ है कि इस गम में रोने वाली आंख कभी अल्लाह करे किसी गम में न रोए। करीब आए झूले के, बिला तशबीह पंजों पे उठे हुसैन। उख्ती उसको थी, बहना चुप हो जा। गिरिया जारी रहा। फिर ऊंची आवाज से कहा, उख्ता उसको थी वंजुरी इलैया हाना हुसैन। बहना चुप कर, आंखें खोल, मैं हुसैन हूं। बस मैं खत्म करने लगा हूं, आखिरी फिक्रा पढ़ने लगा हूं। गिरिया जारी रहा। अब हुसैन के लहजे के तेवर बदले। कहा, न तेरी बंद आंख खुलती है, न तेरा रोना बंद होता है। लगता है तुझे मुआहिदा याद ही नहीं है, लगता है तेरी मेरी हिस्सेदारी कोई नहीं है। अल्लाह जाने इस जुमले में क्या था, फौरन रोना रुक गया, बंद आंखें खुल गई। भाई की आंखों में आंखें डाल के हुसैन की बहन ने कहा, भैया आज हिस्सेदारी का ताना दे के तूने मेरी बंद आंख खुलवाई, ये मेरा उधार है, इसे भूल न जाना। कल जब करबला में मेरी चादर उतर जाए फिर मैं भी नेज़े पे आंखें बंद नहीं करने दूंगी। मुझे भी बाजारों में पत्थर खाते देख
نبی کے دربار میں جاتے دیکھنا ماتم حسین ماتم حسین مومنین آپ سے گزارش ہے کہ اپنی عبادت کو ادھورا